بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے، آج ہم صحاح ستہ پڑھ رہے تھے جو کہ حدیث کی صحیح ترین 6 کتابیں ہیں۔ ان میں ہم نے ابتدائی 3 کتابوں کے بارے میں تفصیلاً جو ہے وہ پڑھ لیا لاسٹ لیکچر میں۔ اگلی کتب جو ہیں یا آپ ان کے نام بھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ ہماری اگلی جو چوتھی کتاب ہے صحاح ستہ میں، وہ ہے جامع ترمذی، جس کو لکھنے والے ہیں رائٹر محمد بن یحییٰ، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، ان کی جو ہے وہ کنیت ہے۔ امام صاحب 209 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ترمذ ان کا شہر تھا، اس وجہ سے ترمذی کہلائے۔ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث سیکھا، اور بالکل پہلے اماموں کی طرح بڑے دور دراز کے اسفار بھی کیے حدیث کا علم سیکھنے کے لیے۔ انہوں نے جامع ترمذی میں 2692 احادیث جو ہیں وہ لائے ہیں۔ ہر موضوع پر ان کی کتاب میں احادیث ہمیں مل جاتی ہیں، اور زیادہ تر آپ کو جامع ترمذی میں حسن حدیثیں ملیں گی، یعنی ان کا جو درجہ ہے وہ زیادہ تر حسن کا ہے۔ ان میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے مختلف جو فقہائے کرام ہیں، یعنی جن کے مختلف، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آراء کو بھی جو ہے وہ بیچ میں درج کیا ہے، جس سے آپ دیکھیں کہ مختلف جو اماموں کے پیروکار ہیں ان کے لیے اس کو سمجھنے میں اور اس کے اوپر عمل کرنے میں آسانی ہوئی۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے حدیث کی اس کی صحت اور اس کی جو کمزوری ہے یا ضعیف ہونا ہے اس کا، وہ بھی وضاحت اس کی کرتی ہے، اور یہ آپ کی کتاب کا ہی صرف خاصہ ہے۔ امام صاحب کی وفات 279 ہجری میں ہوئی، اور اس کے بھی دیگر کتب کی طرح جو ہیں وہ شروحات بھی لکھی گئی ہیں، یعنی آپ نے یہ جو ہے ابن عربی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عارضۃ الاحوزی، اور تحفۃ الاحوزی جو ہے وہ عبد الرحمن مبارک پوری جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہیں۔ یہ بڑی مشہور جو ہیں وہ جامع ترمذی کی جو ہیں وہ شروحات ہیں۔ جامع ترمذی کے دیکھتے ہیں ہم کہ خصائص کیا ہیں، کہ کن خصوصیات کی حامل جو ہے یہ کتاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں بھی راویوں کے اوپر جرح و تعدیل کی گئی ہے، ان کے راویوں کے احوال سے حالات زندگی ان کے جو ہیں وہ پوری طرح سے ہمیں ملتے ہیں، اور اس کے اوپر جو اختلاف ہیں ان کا آپس میں وہ بھی بیان کر دیا ہے، اور مقررات جو ہیں مختلف حدیث وہ بار بار مختلف ابواب کے اندر نہیں لے کر آئے، ایک حدیث کو ایک ہی جگہ پر بیان کیا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے اس کی ترتیب بھی بالکل فقہی جو ہے ابواب کی ترتیب کے مطابق ہے، اس کی وجہ سے احکام کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو گئی۔ اس طرح حدیث کی جو سند کے اندر اگر کوئی ایسا کنفیوژن ہو تو امام صاحب نے اس کو بھی دور کیا، یعنی اس کے بارے میں ڈیٹیل بیان کر کے اس کو جو ہے وہ دور کیا ہے، اس کنفیوژن کو، تاکہ پڑھنے والا یا قاری جو ہے وہ کنفیوز نہ ہو۔ اس کے علاوہ حدیث میں انہوں نے جو مختلف حدیث کی اقسام ہیں وہ والی اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے کہ یہ
روایت جو ہے یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ جو ہے یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے، ٹھیک ہے، یہ درجات ہیں مختلف طریقوں سے، یہ بھی آپ کو بتائے جائیں گے کہ یہ درجات کے اعتبار سے کہ کس کس لحاظ سے یہ حدیثوں کی اقسام ہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو صحاح ستہ ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کتابوں میں اس کو بھی بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے، جامع ترمذی کو، اور لوگوں نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، اور یہ ان کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ، اور اس میں سے مسائل سمجھنے کے لیے یہ آسان کتاب سمجھی جاتی ہے، اور اس میں مختلف فقہا کے جو مذاہب ہیں ان کا بیان بھی ہے، اور ان کے جو اپنے اس وہ حق میں جو دلائل دیتے ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب اگلی کتاب جو ہے وہ ہماری ہے کیا کہتے ہیں، سنن نسائی۔ اب یہ کتاب جو ہے یہ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی جو ہیں وہ رائٹر ہیں اس کے، اور امام احمد بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ 214 ہجری میں، اور بعض نے ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 215 ہجری بھی لکھی ہے۔ یہ شہر نساء میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے اپنے شہر کی نسبت سے نسائی کہلاتے ہیں۔ آپ کی ابتدائی زندگی کے حالات کا پتہ نہیں چلتا کہیں بھی واضح طور پر، البتہ جو آپ نے طلب حدیث کے لیے اسفار کیے، یعنی مختلف مقامات پر آپ گئے، ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ مختلف کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ آپ امام صاحب پہلے مصر گئے، بہت عرصے قیام کیا، پھر شام میں قیام پذیر رہے، اور امام صاحب وہاں حدیثیں جو ہیں وہ سیکھتے رہے، جمع کرتے رہے، اور آپ امام ابو داؤد جو ہیں ان کے شاگرد بھی تھے، اور امام نسائی جو ہیں وہ انہوں نے اپنے کتاب سنن نسائی میں کل 5761 احادیث جو ہیں وہ جمع کی ہیں، اور امام صاحب کا خاصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے مطلب مداح تھے، اور انہوں نے مناقب علی کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے، اور اسی طرح وہ شام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہی بیان کر رہے تھے کہ جو ان کے مخالفین ہیں انہوں نے انہیں مار مار کر شہید کر دیا، اور یہ 303 ہجری میں آپ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ مکرمہ میں دفن کیا گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد اگر حدیثوں کی صحت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سنن نسائی کا ہی درجہ ہے۔ امام نسائی کو امام بخاری کے بعد اس چیز کا ماہر مانا جاتا ہے کہ انہوں نے حدیث کے جو راوی ہیں ان کے اوپر بڑا کام کیا، یعنی جس کو ہم رجال حدیث کہتے ہیں، پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رجال الحدیث کون ہیں، جو کسی بھی حدیث کے راوی ہیں، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حدیث 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک اس کا پہلا حصہ سلسلہ روایت ہوتا ہے، سلسلہ روایت میں مختلف راویوں کا ذکر ہوتا ہے کہ کس نے کس سے حدیث لی، کس نے کس سے، تو وہ مختلف اس میں راویان حدیث کے نام ہوتے ہیں، تو ان کے احوال کے اوپر جو کام کیا ہے، حالات زندگی، ان کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو محفوظ کیا گیا ہے، اور پھر اسی کے مطابق حدیث کے درجات بھی مرتب کیے گئے ہیں، تو ان کا بھی اس میں بڑا، امام نسائی جو ہیں انہوں نے ان کے اوپر بڑا کام کیا ہے، اور یہ ماہر مانے جاتے ہیں رجال الحدیث کے۔ یہ کتاب جو ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں طریقوں سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس کی جامع ہے، اور اس طرح اس کی بھی شروحات لکھی گئیں، اور مولانا عطاء اللہ حنیف کی شرح جو انہوں نے لکھی ہے بڑی مشہور و معروف ہے۔ سنن نسائی کی جو خصائص ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ صحاح ستہ کے اندر
سنن نسائی کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ طبقات کتب احادیث کے یہ دوسرے طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا مقام صحت حدیث کے لحاظ سے جو ہے وہ صحیحین کے بعد ہے، کیونکہ نسائی کی جو احادیث ہیں وہ باقی صحاح ستہ سے ان کا درجہ بڑھ کر ہے، اور اس میں تقریباً 90% حدیثیں جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو فن رجال جس کو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اس میں بھی امام صاحب کا درجہ جو ہے وہ باقیوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اس کی بھی سنن نسائی کے اندر بھی مقررات جو ہیں وہ نہیں ہیں، یعنی کسی بھی ایک باب کے تحت اگر آپ کوئی حدیث لے کر آئے ہیں تو اس کو دیگر ابواب میں بار بار وہ اس کا ذکر نہیں کیا، ایک ہی مقام پر ایک حدیث کا ذکر کیا ہے، تکرار جو ہے وہ اس سے گریز کیا ہے۔ سنن نسائی میں انہوں نے صحیح احادیث جمع کرنے کا ہی اہتمام کیا ہے، اور پھر حدیث کے اندر اگر کوئی علت ہے موجود ہے اس کو بھی بیان کر دیا ہے، تاکہ حدیث کی جو مقام ہے اس کا قاری کو اندازہ ہو سکے۔ علت کہتے ہیں کہ کوئی بھی خفیہ قسم کی کمزوری اگر اس کے اندر پائی جائے، خفیہ بیماری، ٹھیک ہے، خواہ وہ راوی کے اندر پائی جانے والی کوئی کمزوری ہے یا روایت کو پہنچانے میں کوئی اس کے الفاظ کے اندر، آپ دیکھیں کہ اس کے جو ہے یہ امام بخاری کے بعد اس کو سب سے بہترین کاوش جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز اور دیکھیں کہ امام ابو داؤد اور جو امام نسائی ہیں ان کی کتابوں میں 3 قسم کی روایات آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ روایات جو بالکل صحیح ہیں، اور دوسری وہ لائے ہیں جو صحیحین کی شرائط پر ہیں۔ دیکھیں امام بخاری اور امام مسلم نے حدیثوں کے لیے کچھ شرائط مرتب کی تھیں، ٹھیک ہے نا، میں نے اس میں پہلے بھی کچھ تذکرہ کیا تھا کہ امام بخاری جو ہے وہ حدیث لانے میں لکھنے سے پہلے یہ بھی شرط رکھتے ہیں کہ جن راویوں سے وہ حدیث روایت کر رہے ہیں وہ ایک راوی کی دوسرے راوی سے ملاقات بھی ہوئی ہو زندگی میں، یہ نہیں کہ صرف ان کی وہ ایک دور کے اندر تو تھے لیکن ان کی ملاقات نہیں تھی، ایسا نہ ہو، بلکہ اور لیکن امام مسلم جو ہیں وہ صرف معاصرت کو، یعنی دونوں راویوں کا ہم اثر ہونا کافی سمجھتے ہیں، یعنی جس راوی سے انہوں نے دوسرے راوی نے روایت کیا وہ دونوں اگر ایک ہی زمانے میں پائے گئے ہیں تو وہ ان کی روایت کو مستند سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح یہ دونوں کی شرائط کو جمع کیا، اور ان شرائط کے مطابق جو روایات تھیں ان کو امام نسائی نے اپنی سنن میں لکھا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایسی روایات جن کے اوپر کلام کیا گیا، یعنی کسی نے بھی کوئی چھوٹا سا بھی اعتراض اٹھایا ہے، لیکن آپ نے جو ایسی روایات ہیں ان کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، متکلم فی روایات، یعنی ایسی روایات جن کے اوپر کسی محدث نے کلام کیا ہے۔ تو یہاں پر جن کو وہ لے کر آئے ہیں امام نسائی، انہوں نے ان کی نشاندہی بھی کی ہے کہ یہ والی جو روایات ہیں یہ متکلم فی ہیں، کیونکہ امام صاحب جب کسی چیز کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں پاتے تھے تو وہ ضعیف حدیث ہی لے آتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ہوتی تو حدیث ہے نا، وہ ضعیف کو جو ہے وہ لے آتے تھے، لیکن اس کا ذکر کر دیتے تھے کہ اس کے اوپر کس کس محدث نے کیا کیا کلام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 5 حدیث کی کتابیں ہیں۔ اگلی جو حدیث کی کتاب ہے وہ ہے ابن ماجہ۔ اس کے جو رائٹر ہیں امام صاحب وہ محمد بن یزید ہیں، ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ۔ یہ ایران کے مشہور شہر قزوین میں 209 ہجری میں پیدا ہوئے، اسی لیے قزوینی کہلاتے ہیں۔ آپ نے بھی حصول علم میں بہت محنت کی، اور اسی طرح دیگر اماموں کی طرح بڑے دور دراز کے اسفار بھی کیے۔
لاکھوں حدیثیں امام صاحب کو زبانی یاد تھیں۔ آپ کی جو کتاب ہے جس کا ہم یہ ابن ماجہ، اس کے اندر آپ 4000 احادیث جو ہیں وہ لائے ہیں۔ امام ابن ماجہ نے 271 ہجری میں وفات پائی، اور اگر آپ کی کتاب کو دیکھا جائے تو اس کی ترتیب فقہی ترتیب ہے اور بہت بہترین ہے، اور اگر دیکھا جائے اس کو پڑھنے کے اعتبار سے تو اس کی ترتیب جو ہے اس میں بہت پڑھنے میں آسانی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ امام ابو زرع اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سنن، میرے خیال میں تو اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی تو باقی تصانیف جو ہیں، جو مختلف جامع ہیں، جامع کے تصانیف لکھی گئی ہیں، اور اکثر تصانیف اس کے سامنے بیکار ہو جائیں گی، اور یہ بڑی آسان ہے پڑھنے کے اعتبار سے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کی شرح جو ہے وہ لکھی ہے، جو زیادہ مشہور ہے۔ بہرحال لیکن کچھ محدثین اس کو صحاح ستہ میں شامل نہیں کرتے، اور اس کی بجائے وہ الموطا جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ اس کو زیادہ مستند اور اتھینٹک سمجھتے ہیں، کیونکہ ابن ماجہ کے اندر کچھ روایات جو ہیں وہ ایسی بھی شامل ہو گئی ہیں جو کہ موضوع ہیں۔ لیکن بہرحال اس کے خصائص ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس کی صحت کے اعتبار سے اس کا درجہ باقی کتابوں سے آخر میں آتا ہے۔ بہرحال اس کی پھر بھی جو احادیث کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ صحیح ہے، اور یعنی صحیح احادیث پر مشتمل ہے، اور جو اس کی اور خوبی میں نے آپ کو پہلے بتائی، فقہی ابواب کے مطابق اس کی ترتیب دی گئی ہے، جس کی وجہ سے مسائل کو اخذ کرنا جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے، اور اس کے اندر بھی ثلاثی روایات اور رباعی روایات بھی ہیں، جن کی تعداد جو ثلاثی ہیں وہ 5 ہیں، اور جو رباعی روایات ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں ہیں، یعنی امام صاحب سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 4 راوی ہیں، اور جو ثلاثی روایات ہیں اس کا مطلب ہے کہ امام صاحب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ٹوٹل 3 جو ہیں وہ راوی ہیں درمیان میں۔ اور بعض مقامات پر راویان حدیث جو ہیں ان کے علاقوں کے بارے میں بھی ذکر کر دیا، ان کے شہروں کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے کہ کہاں سے بلانگ کرتے تھے، تاکہ پڑھنے والوں کے علم کے اندر اضافہ ہو۔ اس کے جو متن ہے وہ مختصر ہے، اور اس میں جو احادیث ہیں فضائل اور مناقب کی، وہ اپنے اس کتاب کے اندر شامل نہیں کی، کیونکہ فقہی اعتبار سے ان کی ضرورت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، اور ایسی احادیث بھی موجود ہیں جو دوسری کا آپ کو صحاح ستہ کے اندر نہیں ملیں گی، تو وہ بھی اس کے اندر جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ اس کا جو کتاب کا تعلق ہے وہ طبقات کتب حدیث کے تیسرے طبقے سے تعلق ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلے طبقے سے صحاح ستہ میں جو کتابیں تعلق رکھتی ہیں وہ صرف صحیحین ہیں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور باقی جو 3 کتب ہیں جس میں سنن ابی داؤد ہے، اور جو ہے وہ سنن نسائی ہے، اور جامع ترمذی ہے، یہ تو طبقات کتب حدیث کے دوسرے طبقے سے ان کا تعلق ہے۔ اور جو سنن ابن ماجہ ہے یہ اپنی احادیث کے ضعف کی وجہ سے یا موضوع روایات اس کے اندر جو شامل ہو گئی ہیں ان کی وجہ سے یہ طبقات کتب حدیث کے تیسرے طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ آج ہمارا صحاح ستہ کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اسٹوڈنٹس۔ اب نیکسٹ جو ہے 15 احادیث آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد ہم آج نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ گرامر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور گرامر کے کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم باقی جو 15 حدیث ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔
آج کے لیے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم گرامر کو جو ہے وہ پڑھیں گے. آج اجازت دیجیے. اوکے, اللہ حافظ.